مسلمان سنت و پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي فضل سيدنا مولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا، وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتقدسين الخطائين الهالكين شفيعا، فصلى الله تعالى وسلم وبارك على كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يقتدى. قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم: أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ قبل ساعت مقدسہ کی روشنی میں ہماری گفتگو کو آگے بڑھے، آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے ساری کائنات کے مالک و مختار، دونوں عالم کے تاجدار، لمبے لمبے ہاتھوں سے دیکھ دینے والے آقا سنہری آرام فرمانے والے داتا، اندھیری قبر میں کام آنے والے، اپنی رضائے رحمت میں چھپانے والے، جنت الفردوس میں لے جانے والے، حوض کوثر سے پیاس بجھانے والے، مکہ والے، لا مکہ والے، عرب والے، عجم والے، آقا نامدار محبوب پروردگار روح فدا ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں آگے سے پیچھے، دائیں سے بائیں، پورا مجمع ایک ساتھ بلند آواز سے نبی پر درود پاک اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ ایک بار اور درود پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام دائمۃ باعتبار ملک اللہ۔ درود پاک پڑھنے کا دن ہے، یہ تاریخ درود پاک کثرت سے پڑھی جاتی ہے اس تاریخ میں، لہذا جھوم کر نبی آل نبی پر ایک مرتبہ اور پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا وسیدنا وحبیبنا ونبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام دائمۃ باعتبار ملک اللہ۔ نثار تیری چہل پہل پر، بے شک سبحان اللہ، حق ہے، نثار تیری چہل پہل پر، ہزاروں عید ربیع الاول، بے شک نثار تیری چہل پہل پر، ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے تھے، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ الحمدللہ آج اس مقدس پر بہار فضاؤں میں پورا علاقہ، میں نام کہاں تک لوں، لیکن الحمدللہ رجوہ پور، جفا بازار، فریلا، مڑیا، بسیبہ اور رامپور، تیرخان، شیخ پورہ، جگدیش پور، مرودیا، سہرائن، مدلہ، پریم نگر، چودسواں، بہاری گنج، پونے، سارے علاقے کے مسلمان الحمدللہ اپنے نبی کے نام پر نکل چکے ہیں۔ کوئی اگر آپ کو بتائے گا، ہم لوگ سنیں گے کہ یہ ظاہری بات ہے کہ سب نکل چکے، بولو نکلے ہو یا نہیں نکلے ہو؟
نبی کے نام پر نکل چکے. اگر عبدالصمد حشمتی کہتا آپ سے کہ آپ اپنے باپ کے نام پر نکل دو, آپ اپنے بھائی کے نام پر نکلو, آپ اپنے گاؤں اور محلے کے نام پر نکلو, آپ اپنے پریداروں کے نام پر نکلو, آپ اپنے کسی بڑے امیر کے نام پر نکلو, آپ کسی اور کے نام پر نکلو, تو قطعی طور پر اس شدت کی گرمی میں آپ نہ نکلتے. لیکن قربان جائے آپ کو سمجھ حشمتی تمہارے جذبے پر, تمہاری محبت پر, تمہاری عقیدت پر, تمہاری عشق پر کہ آج تم نے اپنی محبتوں اور عشق کا ایسا ثبوت دیا ہے, ایسا ثبوت دیا ہے کہ آپ جانا بدلے آپ جیسے پہنچے ہیں ویسے رحمتوں کا فوارہ مدینے کے جانب سے آ کر کے اس بارگاہ سے آپ کے سر پر برسنے لگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے تھے. وہ ابلیسی ہوں گے جو جلوس میں نہ شامل ہوئے ہوں گے, وہ شیطان ہوں گے جو اپنے نبی کے دیوانوں سے وعدہ نہ ملائے ہوں گے, وہ شیطان ہوں گے جو اپنے نبی کے عشق میں ان کے دیوانوں کے ساتھ شانہ بشانہ قدم پر قدم چل کر کے اپنی غلامی کا ثبوت نہ دیے ہوئے ہوں گے. میرے عزیز مسلمانوں, ہر علاقے کے مسلمانوں, غور سے سنو, نبی جب پیدا ہوا تھا تو پہلے آسمان کا فرشتہ بھی نہ رک سکا تھا, دوسرے آسمان کا فرشتہ نہ رک سکا تھا, تیسرے آسمان کا فرشتہ نہ رک سکا تھا, یہاں تک ساتوں آسمان کے فرشتے نہ رک سکے تھے, بلکہ اپنی اپنی جگہ سے چل کر کے میلاد النبی منانے کے لیے مصطفیٰ کے گھر میں تشریف لے آئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. مصطفیٰ کے گھر میں تشریف لے آئے تھے اور وہ ویسے کم طرف ہے مسلمان جو آج نبی کو میلاد پر اپنے کاموں کو نہیں بند کیا. نبی نے تو پوری زندگی تمہارے لیے وقف کر دی. نبی نے جو پوری زندگی تمہارے لیے وقف کر دیا, اور اس شدت کی گرمی یہ تفتیش میں آپ نے آج اپنے نبی کے نام کے لیے اگر قربانیاں پیش ہی ہوئی تو یہ رائے گا نہیں جائے گا مسلمان. الحمدللہ یہ 4 سال تمہارے جذبے کو ایسا بیدار رکھے گا, ایسا بیدار رکھے گا کہ سبحان اللہ. میرے دوستو, جذبے کی بیداری نبی کے عشق میں, جذبے کی حوصلہ افزائی نبی کے عشق میں ہوتی ہے. لہذا میرے عزیز مسلمانوں, یہ ہمیشہ جذبہ اپنا بیدار رکھنا. اور ماحول تو ہندوستان کا اتنا زیادہ خراب ہے, اتنا زیادہ خراب ہے, اور جگہ پر نہیں, اور کسی بات کو مت انیسا مت لینا. اس میں کسی اور طرف نہیں جا رہا ہوں, اپنی جماعت کی طرف میں تم کو مخاطب کر رہا ہوں, علماؤں کی جماعت کی طرف میں مخاطب کر رہا ہوں. ماحول اتنا خراب کر دیے ہیں, اتنا خراب کر دیے ہیں, ہر سنی مسلمانوں کے ذہنوں میں خلفشار مچا کر کے رکھے. خلفشار مچا ہوا ہے. کچھ تو یوٹیوبر مولانا اور کچھ تو اپنی شخصیت پرستی کو اونچا کرنے والے مولانا. ایسے مولانا لوگوں نے مسلمانوں کے ایمانوں میں زلزلہ پیدا کر دیا ہے. تو ایسے مسلمانوں قسم ہے رکھنے کا باقی. میرے عزیز مسلمانوں, یہ اگر یوٹیوبر مولوی یا یوٹیوبر مولوی یا اپنی پگڑیاں اچھالنے والے مولوی اگر تمہارے ایمانوں میں زلزلہ پیدا کر دیے ہیں تو تمہاری ایمان کی حفاظت کے لیے ایمان کی حفاظت کے لیے یہ سر پہ پسند سر پہ پسند بات چکے ہیں میرے عزیز مسلمانوں. دین مگر حسین سے نہیں چلے گا,
فاطمہ کے نہیں چلے گا، دین بغیر اہل بیت کے نہیں چلے گا، دین بغیر کربلا کے شہیدوں کے نہیں چلے گا، دین میرے عزیز مسلمانوں آل رسول کے بغیر نہیں چلے گا۔ بے شک نہ کل چلا تھا نہ آج چلا ہے اور نہ قیامت تک کے چلے گا۔ سبحان اللہ۔ دین چلا ہے تو نبی کے آلوں کے گھر سے چلا ہے، نبی کے اولادوں کے گھر سے چلا ہے، نبی کے نمازوں کے گھر سے چلا ہے، دین کسی مولوی کے گھر سے نہیں چلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دین کسی مولوی کے گھر سے نہیں چلا ہے۔ لہٰذا میں تمہیں ہوشیار کرنے کے لیے آج میں نے 12 ربیع الاول شریف کے گنبد خضرا تعزیہ کی شکل کی چھاؤں کے تلے میں نے آپ کو یہاں پر بلایا، آپ اپنے نبی کی محبت میں تشریف لائے۔ یہ میرے بلانے پر نہیں آئے، میرے بلانے پر نہیں آئے، نبی کی محبت میں آئے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ محبت آپ کا بیدار رہے، صبح قیامت تک میری دعا یہی ہے، لوگ اسی بیداری کو ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لوگ اسی جذبے کو نکالنے میں لگے ہوئے ہیں، لوگ اسی تمہارے حوصلے کو کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز مسلمانوں، تمہیں گھبرانا نہیں ہے، تمہیں یوٹیوبروں کی بات کو نہیں سننا ہے، تمہیں شخصیت پرست مولویوں کی بات کو نہیں سننا ہے، تمہیں سننا ہے تو اہل بیت کی بات سننا ہے، تمہیں سننا ہے صحابہ کی بات سننا ہے، تمہیں سننا ہے تابعین کی بات سننا ہے، تمہیں سننا ہے اولیاء کاملین کی بات سننا ہے، تمہیں سننا ہے تو اسلاف کرام کی بات سننا ہے، اور اسلاف کرام والا مجموعہ امام احمد رضا کا۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ مختصر میں مجھے احساس ہے کہ آپ تھکے ہیں، اتنا زیادہ تھکے ہیں اور اتنا زیادہ گرمی میں آپ پریشان ہیں، احساس ہے، لیکن میرے عزیز مسلمانوں آپ کی ایمان کی بچانے کی باتیں ہیں جو آج ہندوستان میں گردش کر رہی ہے، ان سے میں آپ کو بات کرنے کے لیے کچھ وقت آپ کا لوں گا۔ آپ سے ہاتھ جوڑ کر کی گزارش ہے اس گنہگار کا تھوڑا وقت دیجیے اور ایمان کی حفاظت کی بات آپ کرتے جائیے، کیونکہ آئے ہو نبی کے میلاد میں تو بات اسی نبی کے نوازے کی ہے۔ سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ آج مسلمانوں اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، تاریخ اعظم کے زمانے میں ابو بکر صدیق کے زمانے میں میرے عزیز مسلمانوں اگر پیچھے اکبر نے دین کو چلایا ہے تو ساتھ حسین نے چلایا، اگر حسین سے عثمان غنی کا زمانہ آیا ہے، بغیر اولاد رسول کے میرے اولاد رسول کے عثمان غنی نے دین کو نہیں بڑھایا ہے۔ میرے عزیز مسلمانوں صحابہ بغیر اہل بیت کے دین آگے نہ بڑھ سکے تو ہم جیسے مولوی اور شخصیت مولوی کیسے دین آگے بڑھا دے گا؟ بغیر اہل بیت کے کیسے دین آگے بڑھا دے گا؟ نہیں بڑھا سکتا ہے مسلمانوں۔ لہذا سنو، آج کوئی بنی، آج یہی شخصیت مولوی یوٹیوبر مولوی آئے ان کے اوپر کہنے لگے کربلا کے جتنے بھی واقعات معاذ اللہ یہ فلمی اسٹوری ہے۔ معاذ اللہ، زور سے بولو معاذ اللہ۔ اگر میدان کربل میں اکبر کا جانا بیان کر دیا گیا، امام اصغر کا جانا بیان کر دیا گیا، عباس نمبردار کا جانا بیان کر دیا گیا، قاسم کی زمانے میں لکھنا بیان کر دیا گیا، میرے عزیز مسلمانوں اور محمد کی قربانی بیان کر دیا گیا، امام حسین کی شہادت بیان کر دیا گیا، تو یہ بہار کا مولوی مولوی کہہ رہا ہے یہ فلمی اداکاروں کی کلا ہے۔ معاذ اللہ، یہ فلمی اسٹوری ہے۔ ایک بہار سے نکلا، اس نے کہا کہ جیسے فلمی افسانے کو کوئی فلمی ڈائریکٹر لکھتا ہے اور لکھ کر کے کسی ایکٹر کو دیتا ہے، ایکٹر اس پر شرطی کرتا ہے، بس اسی طرح کربلا کے واقعہ کو لکھنے والا ایسا ہی کام کیا ہے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ رب العالمین کی فلمیں اسٹوری فلمی
مولوی بتا رہا بہار سے اٹھا، اس نے یہ بتایا بمبئی سے خبیر اس نے کہا اعلیٰ حضرت معاذ اللہ تعزیہ کو حرام مت رہے، معاذ اللہ چلاتا رہا خانقاہ حشمتیہ ایک غلام نے جب محاسبہ کیا بمبئی میں تو فرار ہو گیا، سامنے نہیں آیا، کہنے لگا میں تو اصل تعزیہ داری کو کرتا حرامی نے کم ظالم سے تو حرام تعزیہ کو نہیں کہہ رہا تھا تو ان بھولے بھالے مسلمانوں کے عقیدے اور ایمان کو کیوں برباد کر رہا تھا؟ کیوں برباد کر رہا تھا؟ پوری دیش کے اندر سال میں 4,62,000 تعزیہ داروں نے تعزیہ داری کی ہے، 7,72,000 میں 4,62,000 تعزیہ داروں نے تعزیہ داری کی ہے، حسین کے علم کو بلند کیا، حسین کے ڈنکوں کو بجایا، حسین کے عظمتوں کو بلند کیا تعزیہ کے ذریعے سے۔ حضرات ظالم 4,62,000 سنی مسلمان حسینی غلام تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ جب اعلیٰ حضرت نے اصل روزے حسین کو رکھنا چاہیے لکھا ہے، تب اب تک کوئی مسلمانوں کے ایمان کو کیوں برباد کر رہا تھا؟ ایک دوسرے میں خلفشار کیوں پیدا کر رہا تھا؟ اس خلفشاری کا اور اس نفرت کا اور مسلم کی تنازع کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ یوٹیوبر مولوی ہی تو ہوں گے۔ آج یہ بیچارے ان کا ایمان خطرے میں، عقیدہ خطرے میں پڑ گیا تعزیہ کے مسئلے کو لے کر کے۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت نے اپنے فتاوی کی کتابوں میں کئی جگہوں پر مروجہ چیزوں کو حرام کیا، جو تعزیہ کے ساتھ میں نماز غلط طریقے سے لوگ استعمال کرتے ہیں اس کو حرام لکھا ہے، روزے حسین کو کبھی حرام نہیں لکھا ہے، لیکن جب آپ کے دور میں لوگوں نے پسندی کا اظہار کیا تب اعلیٰ حضرت نے ایک فتوے کو چھوڑ کر کے ایک رسالہ اور ایک فقیہ، ایک محدث، ایک مجدد، ایک فیصل، تمام باتیں اس نے کہہ دیا ہو اپنی زندگی میں، لیکن جب ان باتوں کو لے کر کے کہیں نہ کہیں فساد مچا ہوا ہو تب اعلیٰ حضرت نے ضرورت سمجھا ایک الگ سے فتاوی رضویہ کے ہٹا کے ایک رسالہ لکھا، جس رسالے کا نام دیا رسالے تعزیہ داری۔ اس رسالے کا نام دیا رسالے تعزیہ داری۔ الحمدللہ اس رسالے تعزیہ داری میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں، حضرات غور سے سنیے گا اور اپنے ایمان کو تازہ کر لیجئے گا، اور کسی کے بات کو اب نہ سنیے گا، کیونکہ میرے دوستوں تعزیہ میں یہ دیکھو گنبد خطرہ میں بھی تعزیہ آئی ہے، یہ گنبد خطرہ کی چھاؤں میں آپ لوگ آئے ہوئے ہو، یہ بھی تو تعزیہ ہے، نبی کا روزہ ہے، اسی طرح اس کی شکل میں حسین بھی روزہ ہوتا ہے، ابھی الگ باتیں مینارے کی طرح ہو جاتا ہے، لیکن سن تجھے نہیں کہنا ہے تیمور سلطان تیمور نے ایجاد کیا تو اس وقت روزے حسین ویسے بنا ہوا تھا، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، روزے حسین ویسے بنا ہوا تھا، وہ تعزیہ اسی شکل میں تیمور سلطان تیمور نے بنوایا اور وہی ایجاد ہو گیا، رسم بن گیا، اور وہی سنی مسلمانوں میں تعزیہ داری قائم ہو کر کے سننے پہلے تحقیق کر اس کے بعد میں تعزیہ پر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، سنیے تعزیہ یعنی روزے نور شہزادہ جو گردبا حسین شہید سے مرتفع صلوات اللہ تعالی و سلامہ علی جدہ کریم کی صحیح نقل بنا کر بنیت تبرک رکھنا، تصویر مکانات وغیرہ ہر غیر جاندار کی بنانا رکھنا سب جائز،
سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت ہے یہ، کوئی اور مولانا نہیں، اعلیٰ حضرت ہے، سب جائیں۔ اور ایسی چیزیں غور سے سنیے، ایسی چیزیں جو معظمان دین کی طرف منسوب ہو کر کے عظمت پیدا کریں، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، ایسی چیزیں تعزیہ نہیں، کوئی بھی چیز، جیسے مائک ہے نا، مائک جعل حق مفتی احمد یار تھا مفسر قرآن، اپنی جعل حق میں لکھتے ہیں کہ میلاد شریف اس مائک میں پڑھنا حرام، قرآن شریف اس مائک میں پڑھنا حرام، لیکن ساری جدید نے تو بھی تلاوت کر دیا، وہ بھی ایسی سورہ کی تلاوت کیا، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد کی تلاوت کی ہے، قل هو اللہ احد، کوئی قرآن کی کوئی بھی آیت اس مائک میں پڑھنا حرام، میلاد پڑھنا حرام، جعل حق میں لکھا ہوا ہے، کس نے لکھا؟ مفسر قرآن رائے مفتی مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اٹھا کر کے جعل حق پڑھ لیں۔ اس پہ جواز کا فتویٰ آ گیا علماء کی طرف سے کہ اس مائک کے بغیر روڈ پر کھڑے ہونے والے کے پاس تبلیغ اسلام کی باتیں نہیں پہنچائی جا سکتی ہے، اس لیے یہ جائز ہو گیا۔ اسی پر کھڑا کر کے لکھتے ہیں کہ ایسی چیزیں جو معظمان دین کی طرف منسوب ہو کر کے عظمت پیدا کرے، ان کی تمثال بننے سے تبرک رکھنا قطعاً چاہیے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، قطعاً چاہیے، ایسا نہیں لکھا بلکہ لفظ قطعاً پر غور سمجھنے والا ہو اگر تو سمجھ اور اگر تیرے عقل پر پردہ پڑ گیا ہے، گمراہیت کا اہل بیت سے مار پڑ گئی ہو تو نہیں سمجھے اور نہ سمجھ، فرماتے ہیں جیسے 17 سال تبقن فتبقتن ائمہ معتمدین، تبقن فتبقتن ائمہ معتمدین، یہ نہیں کہا میں میرے باپ میرے دادا میرے پردادا، لیکن اشارہ ہے دادا کی طرف، دادا کی طرف، نقل دادا کی طرف، سب کی طرف اشارہ کر کے اس بات میں کیا فرماتے ہیں کہ دادا اور ہے اور دادا اور نقل دادا اور بھائی بہن کا رشتہ اور، یہاں فرماتے تبقن فتبقتن ائمہ معتمدین، سبحان اللہ سبحان اللہ، رسالہ تعزیہ داری رسول نے کان کھول کر کے تبقتن فتبقتن ائمہ معتمدین، یہ نہیں کہا بہاری گنج کے لوگ، بہاری گنج کے پوربا، رجما پور کے لوگ، رجما پور کے پوربا، یہ نہیں کہا فریدا کے لوگ، فریدا کے پوربا، جگدیش پور کے لوگ، جگدیش پور کے پوربا، نگلا کوہرائی کے لوگ، نگلا کوہرائی کے پوربا، یہ نہیں کہا، لیکن اشارہ اس کی طرف بھی ہے، ایسی طرف اشارہ کیا کہ اس وقت کسی کو اعتراض نہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، فرماتے ہیں تبقن فتبقتن ائمہ معتمدین، ائمہ معتمدین مثلا امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل، امام رضا، امام نصیر، امام عشری، امام عشری، امام ثابت، امام حسن، مصنع، یہ سارے ائمہ معتمدین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جیسے تھے لوگ نالین شریف مدینے سے خصوصی طرح روزے حسین، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنی نہ سمجھے گا نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندو مسلمانوں، تمہاری کاش حاصل نہ ہوگی کاشانوں میں۔ حضرات یہیں تک اعلیٰ حضرت نہیں رکتے، یہیں پر نہیں رکتے ہیں تعزیہ شریف کے بارے میں، آگے فرماتے ہیں کان کھول کر کے سنو، یہ فرق نفیس خوب یاد رکھنے کا ہے، یہ فرق نفیس خوب یاد رکھنے کا ہے کہ اسی سے غفلت کر کے وہابیہ اصل حقیقت پر ہو گئے حکم حوالث لگاتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ یہ فرق نفیس خوب یاد رکھنے کا ہے کہ وہابیہ اسی کو دیکھ کر کے کہ وہابیہ اصل حقیقت پر اس حکم حوالث لگاتے ہیں، یعنی اصل چیز ہے تعزیہ،
اب تعزیہ کے ساتھ جیسے تمطراق راک ماتم خانی نوحہ خانی یہ تمام تر خرافات میں ہو گئے، اس کو دیکھ کر کے وہابیہ اصلی چیز پر بھی حکم لگاتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کا کہنا ہے، کہتے ہیں کہ اسی سے غفلت کر کے وہابیہ اصل حقیقت پر حکم عوارض لگاتے ہیں، حالانکہ حکم عوارض سے طبیعہ سے نفس سے مباح یا حکم کبھی نہیں ہو جاتی۔ بولو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے سبحان اللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ کر دیا۔ ایک انپڑھ بھی اگر پڑھے گا اس کتاب کو اور سمجھے گا، سمجھنے والا اردو پڑھنے والا ہوگا تو وہ سمجھ جائے گا، اور اپنے کا شیر ہندوستان کہنے والا، اپنے کا غازی اہل سنت کہنے والا، اپنے کا مجاہد اہل سنت کہنے والا، اپنے آپ سے پگڑی اٹھانے والا، وہ ظالم رسالے کی عبارت کو نہ سمجھ سکا۔ تو اے مسلمانوں جو اعلیٰ حضرت کے رسالے تعزیہ داری کی عبارت کو نہ سمجھ پایا ہو، وہ ہم کو آپ کو بولے مسلمانوں کو کیسے سمجھائے؟ اب اس کے سمجھ میں اگر آپ آؤ گے اور اس کے کہنے پر اگر آپ آؤ گے پہلے ہے سے دور ہو جاؤ گے۔ لہذا میرے دوست للہ انصاف کر لینا، غوث اعظم نے غوث اعظم ہو یا غریب نواز ہو، خواجہ غریب نواز ہو، خواجہ فرید الدین ہو یا خواجہ بہاؤالدین ہو یا مختوم سمنا ہو یا وارث پاک ہو یا سید سالار ہو یا کوئی بھی بزرگ ہو، جس بزرگ کا سجدہ اٹھاؤ گے اور جس بزرگ کے دین و مذہب کو دیکھو گے ان کے سجدے میں آپ کو یہی ملے گا، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، ارے مشکلیں ہم پر سے ہے، مشکل کشا کے واسطے گھر بنائے رب سیدے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ اسی علاقے میں ایک مولوی صاحب نکلے محرم کے دوران، میں نے ڈنکے حسین بجا دیا، خود تو اسٹیج پر کہیں گے ڈنکا بجے گا، اعلیٰ حضرت کے مسلک کا ڈنکا بجے گا، حسینی ڈنکا بجے گا، ان کا ڈنکا بجے گا، ان کا ڈنکا بجے گا، ابا کا ڈنکا بجے گا، میرے پگڑی امامے کا ڈنکا بجے گا، میرے پگڑی کا ڈنکا بجے گا، میرے علم کا ڈنکا بجے گا، سب کا ڈنکا بجائیں گے زبانی جامع خرچ کر کے، لیکن جب ڈنکا بجانے کی بات آئے گی تو فتوا بجائیں گے۔ الحمدللہ میں نے الجامعۃ الحشمدیہ میں اب کی بار محرم میں انہیں کو دیکھ کر کے اعلیٰ حضرت کی اس عبارت کو میں نے ذہن میں رکھا۔ اس عبارت کو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اپنے فتاوے میں، اور ہمارے تمام بزرگان کی اس بات کو لکھتے ہیں، سنیے، جس مباح بات سے دشمنان اسلام چلیں پھولیں اور ان کے دلوں میں غیظ و غضب کے انگارے بھڑکیں تو اس کو اب ہماری شریعت افضل قرار دیتی ہے، مستحب اور مستحسن رفائی سے ثواب فرما دیتی ہے، اگر کوئی نفسی وہ سے مفضول ہی کیوں نہ ہو۔ اب جب میں نے ڈھول بجوایا، محرم میں ڈنکے حسین بجا کر کے اعلان کیا کہ لوگوں محرم آ گیا ہے، اہل بیت کے ذکر میں لگ جاؤ، اہل بیت کے ملیدہ بتانے میں لگ جاؤ، اہل بیت کے نام پر سبھی کھلانے میں لگ جاؤ، اہل بیت کے نام پر کھچڑا بنانے میں لگ جاؤ۔ جب میں نے ڈھول بجا کر کے یہ سب کو بتایا، اعلان کیا، تو سب سے پہلا پیٹ میں جو درد ہوا ہے وہ باندھا کے ایک معاملے کے پیٹ میں درد ہوا، وہ آیا یوٹیوب پر مدرسے کا فوٹو اور تمام تصویریں لگا کر کے اس نے کہا دیکھو یہ دجال کا کام کر رہے ہیں معاذ اللہ۔ تو میں نے کہا واہ رے اعلیٰ حضرت، تیری علم پر قربان، تیری نظر بصیرت پر قربان، سبحان اللہ اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ۔ بہت دور تک دیکھتے تھے، بہت دور تک دیکھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ کچھ ایسے کام سنی مسلمان دور آئے گا کریں گے جس کی کرنے کی بنیاد پر یہ محاورے سامراجیت کا فتوا دیں گے اور سامراجیت کا فتوا دے کر کے ان کو مسلمانوں کو دور کریں گے۔ اعلیٰ حضرت نے صاف لکھ دیا اس مباح بات کو بات سے دشمنان اسلام چلے بھولے مرے غیظ و غضب کے آگ بھڑکے
بے شک سبحان اللہ. میں نے یہی بات سن کر کے اعلان کر دیا. بازار سے کھڑا ہوا رکوع پر آیا. ابھی کہا یہ تو گمراہ ہو دجال ہو گیا معاذ اللہ رب العالمین. پھر اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے علاقے کا ایک مولوی ناموں نہاد مولوی اٹھا اور تقریر کی. اپنی تقریر میں کیا کہا؟ الجامعۃ الحشمتیہ میں ڈھول بجایا گیا ہے. ڈھول بجانے کو اعلیٰ حضرت نے حرام لکھا ہے. ٹھیک ہے ڈھول بجانا گانا بجانا سب حرام ہے ہماری شریعت کے اندر. اس بات کو میں تو مانتا ہوں لیکن الحمدللہ مدارج النبوہ سبحان اللہ سبحان اللہ مدارج النبوہ سید عبد الحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئی کتاب. سب کا معنی ڈھول, نظارے کا معنی ڈھول, تبل کا معنی ڈھول. لوگ اٹھا کر کے پڑھ لو. تبل نظارے کا معنی ڈھول ہی ہوتا ہے. نبی کے زمانے میں تبل نظارہ بجا کرتا تھا اور آج بھی بج رہا ہے. کن موقعوں پر اس موقع پر شادی کے موقع پر شہری کے موقع پر افطاری کے موقع پر ہر موقع پر اعلانیہ کام جو بھی ہوتا ہے اعلان کی نسبت سے لوگوں تک خبر پہنچانے کے لیے ارے کف ہی نہیں بلکہ توپ کے گولے بھی چھوڑے جاتے ہیں. سب تو بہت دور کی بات ہے. توپ کے گولے بھی چھوڑے جاتے ہیں. حضرات محرم کا ڈھول اعلان کرنے کے لیے بتا دیا گیا کہ کھڑے ہوئے کتنے کا پتہ نہیں ہے. مولوی صاحب کی مالیت اتنے کی ہے کہ نہیں. جھوٹے آج کے ایک کروڑ کا ڈھول سائز ثابت کرنے تو 1 کروڑ کا انعام. ڈھول سائز کہتا ہے اعلان کے لیے صحابہ نے بتایا ہے, اعلان کے لیے تابعین نے بتایا ہے, اعلان کے لیے سلف نے بتایا ہے, اعلان کے لیے ائمہ دین نے بتایا ہے, اعلان کے لیے علماء کرام نے بتایا ہے, اعلان کے لیے اولیاء کاملین نے بتایا ہے, پھر اعلان کے لیے اہل بیت کی عظمت کے اعلان کے لیے اب تو تمہارے نے بتایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. تیرے پیٹ میں کر دو گے یہ کروڑ کا انعام. مولوی صاحب پہلے اپنی مالیت دکھاؤ. مجھے منظور ہے تمہارے 1 کروڑ کا چیلا لیکن مالیت کے ساتھ ہونا چاہیے اور وہ 1 کروڑ جی ایس ٹی کے ساتھ ہونا چاہیے. بغیر جی ایس ٹی سے نہیں. جانتا ہوں مولویوں کی چال جس ہندوستان میں کیا کھیل کھیل رہے ہیں. نذرانے کے چکر میں پروگراموں کے چکر میں پگڑیاں اٹھانے کے چکر میں یہ کیا کیا کر رہے ہیں. لہٰذا تمہارے 1 کروڑ کا چیلنج یہ منظور ہے لیکن شرط ہے ہماری کہ تمہیں پہلے اپنی 1 کروڑ کی مالیت میں پانی ہوگی اور 1 کروڑ کی جی ایس ٹی کی ادائیگی کے ساتھ لانا پڑے گا. تب تو تمہارا چیلنج مجھے قبول ہے. پھر میں تمہیں ساتھ کر کے بتاؤں گا کہ ہاں دیکھو اعلان کے لیے ڈھول بجانا چاہیے. اعلان کے طور پر ڈھول بجانا چاہیے اور جس نے بجایا ہے میرے عزیز مسلمانوں قسم ہے رب یہ مدارج النبوہ ہے. حضرت علامہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. یہ اپنے وقت کے محدث مجدد ہیں اور ان کے نام پر پہلے مرکز دہلی میں تھا جیسے آج بریلی میں ہے. اپنے زمانے میں انہوں نے لکھا ہے, پڑھ لینا. میں صفحہ بتا دیتا ہوں, وقت نہیں ہے. صفحہ نمبر 744 سے لے کر کے اور صفحہ نمبر 58 تک پڑھ لینا. اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جس دن پہلوں کے مولوی صاحب اس دن تمہاری آنکھیں بھر جائے گی. کبھی نہ چلتے حسین پر بولو گے, نہ ساتھیہ تاری پر بولو گے اور نہ ایک قوالی پر بولو گے. لہٰذا میرے عزیز مسلمانوں ان مولویوں سے ہوشیار ہو جاؤ. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان کو بائیکاٹ کر دو, لیکن اگر ایسی تقریریں کرو تو ان سے سوالی بن کر کے کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ. اگر تازیہ پر پھونکنے کے لیے آئے, سنکر حسین پر پھونکنے کے لیے آئے, میرے عزیز مسلمانوں اعلیٰ حضرت
محمد نے ایسے ہی نہیں لکھا ہے، جو کچھ کرتے ہیں عقیدتاً ہم میں سے ہیں وہ ایسے ہی نہیں لکھا ہے۔ محرم کے درمیان میں اہل بیت کی محبت میں، حسین کی محبت میں سنی مسلمان جو کچھ کرتا ہے وہ عقیدتاً ہم میں سے ہے، ایسے نہیں۔ ان کے بھی دور میں دنکے حسین بجا۔ اور ایک بات میں آگے بتاؤں، آپ کو بتا دوں، یہ مولوی صاحب لوگ کہہ رہے ہیں تعزیہ پر فاتحہ نہیں دیں گے، تعزیہ چوک پر معاذ اللہ فاتحہ نہیں دیں گے۔ بتاؤ اتنا اعلیٰ مقام، فاتحہ نہیں دیں گے، تعزیہ نہیں رکھنے دیں گے، یہ سب کہتے ہیں۔ اب تم لوگوں سے یہ میرا سوال ہے کہ بتاؤ اس مجمع میں بیٹھے ہوئے حلمہو شریف کے پیر عبد المتین کے بھی لوگ مرید ہوں گے، بولو ہے یا نہیں ہے؟ براؤ شریف کے شعیب الاولیاء کا یار علی صاحب کے بھی مرید، بلہار شریف کے پیر عبد السبحان صاحب قبلہ کے بھی مرید بیٹھے ہیں۔ حضرات اس مجمع میں سید راشد علی صدر صدا محمد کے پیر کے بھی مرید بیٹھے ہیں۔ ذرا ہمیں یہ بتاؤ کہ ان پیروں نے ابھی تعزیہ پر دھوکا ہے، انگلی اٹھائی ہے، بند کرایا ہے؟ ارے او مولوی صاحب، ارے جب ان پیروں نے نہیں بند کرایا تو تم کیوں بند کر رہے ہو؟ اتنا پڑھ لیے ہو قسمت کے پاس میں بتا دوں گا کہ تم کتنا پڑھے ہو۔ اس کے بعد میں میری تقریر سننے کے بعد میں کہو گے میں جانتا ہوں کہ ان کو تفصیل المصادر پڑھانا نہیں آتی، فارسی پہلے پڑھانا نہیں آتی، ان کو اردو نہیں آتی۔ میرے دوستوں زبان میں لگو ہے کیونکہ میں شہر میں آباد میں دیہات میں آباد ہوں، کبھی کبھی دیہاتی زبان کو نکل جاتی ہے اور اردو سے ہٹ کر کے کبھی ساری اردو نہیں بول سکتا ہوں۔ یہ نہیں چلے گا، یہ سب الزامات لگانے کی بات نہیں چلے گا۔ اگر تعزیہ پر بولو گے، اگر کوئی عاشق حسین آ گیا میرے پاس تو اس کو لے کر کے انشاءاللہ اتنا پہچان رکھتا ہوں کہ ان علاقے کے تعزیہ کاروں کو لے کر کے تمہارے گھر پہنچ جاؤں گا، مولویوں کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ اور ایک بات سنو مسلمانوں، علاقے کے آئے ہوئے ہو، ایک بار نہیں ہزار بار، لاکھوں بار، کروڑوں بار میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ تمہاری حفاظت، تمہاری رکشا، تمہاری سرکشا کے لیے پولیس کی تعینات، وہاں پرشاسن کو تعینات، پرشاسن کو تعینات، میں ان پرشاسن کو، ہریا کی پرشاسن کو، پرشرام کی پرشاسن کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ ان پرشاسن کو اور ترقی دے، اور ترقی دے، کیونکہ آج میرے نبی یوم ولادت کے موقع پر ان نبی کے غلاموں کی رکشا سرکشا کرتے ہوئے اور نبی کے جلوس کے بہت سے گزارتے ہوئے آپ آستانے بدر عالم پر پہنچا کر یہ تین دن باتیں ان تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ ان کی بڑی ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری نبھانے کے لیے میں ان کو اپنے دل سے اور سنت محمدی کے سارے مسلمانوں کی طرف سے مبارکباد ہزاروں لاکھوں بار ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے حق میں دعا گو ہوں کہ انہیں ترقی دے مولا۔ حضرات تو آپ حضرات آئے، یہ تعزیہ شریف کا پیغام جو میں نے آپ کو دیا ہے اعلیٰ حضرت کے فتوے کے ذریعے سے اس پیغام کو اپنے سینے میں رکھنا، ورنہ یہ تو بہت کچھ کہنے لگے ہیں، بمبئی میں بیٹھ کر کے کہہ رہا ہے، کربلا کا واقعہ بیان کرنے والے جھنجھنا عوام کو دے رہے ہیں، اہل بیت کی محبت جھنجھنے کی شکل میں دیکھتے ہیں، معاذ اللہ کیا کیا یہ بت رہے ہیں۔ مولائے کائنات علی شیر خدا کو یہ مولوی سید ہونے سے بھی انکار کر رہے ہیں، جو میرے نبی کے چچیرے بھائی ہیں، مولا علی۔ مولائے کائنات علی شیر خدا کو نبی کے چچیرے بھائی ہیں، اس پر بھی اتر آئے کہ یہ سید نہیں ہے، معاذ اللہ۔ یہاں تک کہا خاتون جنت کے پیٹ سے جو پیدا ہوا ہے وہی صرف سید ہے۔
خاتون جنت سے کون پیدا ہوا؟ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت محسن، حضرت زینب، حضرت کلثوم، حضرت رقیہ، یہ خاتون جنت کے پیٹ سے پیدا ہوئی تو کیا یہی یہی سیکھ سید بچہ ہو جائیں کوئی سید؟ حضرات افسوس ہے مسلمانوں کے اوپر، افسوس ہے مولویوں کے اوپر، یوٹیوب پر ان کی باتوں کو سننا مت۔ محبت اہل بیت کو اپنے دل میں ہمیشہ رکھنا، ہمیشہ رکھنا۔ قسم حضرت کعبہ کی میرے آقا فرماتے ہیں کہ جنت کی کنجی علی کے ہاتھوں میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کے ہاتھوں میں جنت کی کنجی، تالا چابی رب نے لگایا، مولا کائنات کو دے دیا ہے۔ اور سرداری کس کو دی ہے؟ سرداری کس کو دی ہے؟ مولا کائنات کے شہزادے نبی کے نواسے حسن حسین کو دے دیا ہے۔ اور جنت کے مستحق سارے لوگ ہیں، غسل کرنے والے، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، حج کرنے والے، زکات دینے والے، یہ سب جنت کے مستحق ہیں۔ تو اگر جنت چاہتے ہو تو علی سے محبت کرنا پڑے گا، جنت چاہتے ہو تو حسین سے محبت کرنا پڑے گا، جنت چاہتے ہو میرے عزیز مسلمانوں تمہیں اہل بیت سے محبت کرنا پڑے گا۔ اور حسین میں آ گئی میرے عزیز مسلمانوں، سنو آپ بدر عالم کی بارگاہ میں آئے، یہاں کا فیض کیسے ملتا ہے یہ طریقہ جان لیجیے۔ آپ مخدوم سمنا کی بارگاہ میں گئے، سید سالار مسعود غازی کی بارگاہ میں گئے، یا غریب نواز کی بارگاہ میں گئے، یا دنیا کے کسی اولیاء کی بارگاہ میں گئے، یہ بارگاہ سے فیض کیسے ملے گا؟ آپ آؤ گے، آپ کی مرادیں پوری ہوئی ہیں، آپ کا کام بنے گا تو کہو کہ بدر عالم نے کام پورا کر دیا۔ مخدوم سمنا کی بارگاہ میں گئے، وہاں سے کام بن گیا، آپ نے کہا کہ مخدوم سمنا نے میرا کام پورا کر دیا۔ سید سالار کی بارگاہ میں گئے، وہاں کام پورا ہوا، آپ نے کہا سید سالار نے کام پورا کر دیا۔ لیکن عزیز مسلمانوں اٹھاؤ، اسلاف کرام کی روایت پڑھو، اسلاف کرام فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی بھی ولی کی مقدس بارگاہ سے فیضیاب ہوتے ہو، تمہارا کام بنتا ہے تو ضرور اس بارگاہ کے فیض سے بنتا ہے، لیکن وہ فیضان مدینے سے یا علی کی بارگاہ سے یا برکات والے بڑے سبحان اللہ سبحان اللہ، کسی بھی بارگاہ سے اگر فیض پاؤ گے انہیں تینوں کی بارگاہوں سے کسی نہ کسی تینوں حضرات کی بارگاہ سے ہو کر کے بارگاہ سے تم فیضیاب۔ بے شک سبحان اللہ۔ لہذا میرے عزیز مسلمانوں یہ بات خوب جان رہے ہیں، تعزیہ داری جیسے آپ نے اپنے نبی کی تعزیہ داری آج دھوم دھوم منائی ہے، ویسے محرم الحرام شریف میں دھوم سے تعزیہ داری مناتے رہنا اور چلتے حسین بجاتے رہنا، وہ بھی جب بجانا جب تک اعلان کی بات رہے تب تک بجانا، اس کے بعد مت بجانا، اس کے بعد مت بجانا۔ میں لائق مبارکباد آپ حضرات سے پیش کرتا ہوں، آپ حضرات میری مبارکبادی کو قبول فرمائیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا اسی وقت میں تو آپ کی تفصیلی گفتگو ہوگی، لہذا میں آپ سے دستبستہ عرض کرتا ہوں کہ آپ حضرات صلاۃ السلام کے بعد دعا کے بعد بالکل ادب و احترام کے ساتھ وہ پلیاں لگی ہوئی ہیں، اسی پلیوں میں ایک طرف عورتیں ایک طرف مرد کھڑے ہو کرتے اور کتاروں سے آپ شیرینی لنگر رسول کی تبرک کو لیتے ہوئے چلے جائیے گا اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ میں تو آپ کی بارگاہ میں آپ کے لیے، آپ کے اولادوں کے لیے، سب کے لیے بارگاہ بدر عالم کا وسیلہ بنا کر کے نبی کی بارگاہ سے آپ لوگوں کے حق میں دعا کا طالب ہوں۔ مولا ساری دعاؤں آپ کے حق میں قبول و مقبول فرمائے اور اس جلوس محمدی میں آنا آپ کا آنا مبارک ہو، جانا مبارک ہو، چلنا مبارک ہو، میرے دوستوں خوش مبارک ہو، گرمی مبارک ہو، حضرات ساری صحبتیں مبارک ہو، اور اس مبارک بادی کو خوشیوں کا اظہار کرتے ہوئے جاؤ گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے کہا ہے کہ اسلام تو قربانی ہی جائے گا،
اسلام ہمیشہ قربانی چاہتا یہ ہوئے بھیا آپ نے جو یہ قربانی دی ہے اللہ اس قربانیوں کو قبول فرمائے. ہمارے افسر بھائی, ہمارے قیوم بھائی, ہمارے شاہد علی پردھان صاحب, ہمارے ثناء اللہ بھائی اور ہمارے میادین چچا اور ہمارے عبدالعزیز صاحب, ہمارے علامہ ولی محمد صاحب اور ہمارے ماسٹر زاہد علی صاحب اور ہمارے تمام, میں نام کچھ کا لوگ جس کا نام جانتا ہوں تو نہیں لے سکتا ہوں وقت کی قلت کی بنیاد پر, اور جس کا نہیں جانتا ہوں ان سب کو میں تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہی آپ سے عرض کروں گا دست بستہ کہ ہمیشہ اس جلوس محمدی کو اور آگے بڑھانے کی آپ لوگ جدوجہد کوششیں کرتے رہیے گا. آج الحمدللہ کچھ لوگوں کی محنتیں رنگ لے کر کے آئی ہیں, جیسے ہمارے اکثر بھائی, قیوم بھائی, شاہد بھائی وغیرہ نے بڑی محنت کی ہے اس جلوس کو اس منزل پر پہنچانے کے لیے. میرے عزیز مسلمانوں, ان کا کچھ فائدہ نہیں ہے, آپ کو یہ اکٹھا کیا, میرا کچھ فائدہ نہیں, آپ کا کچھ فائدہ نہیں, لیکن فائدہ کیا ہو رہا ہے میں اس اسٹیج سے اس مائک کے ذریعے سے آپ کو نہیں بتا سکتا. بس اشاروں میں معموں میں آپ کا کیا فائدہ ہے وہ آپ خوبی جانتے ہیں. بس اتنا فائدہ ضرور اعلان کر کے جاؤں گا. فائدہ تمہارا یہ ہے کہ آج تمہارا رسول تم سے راضی ہو گیا, آج تمہارا نبی تم سے راضی ہو گیا, نبی کے صحابہ تم سے راضی ہو گئے, نبی کے تابعین تم سے راضی ہو گئے, اولیاء کاملین تم سے راضی ہو گئے, علماء ربانیین تم سے راضی ہو گئے. میرے دوستو, ارے یہ تو بشری لوگ ہیں جو راضی ہو گئے, انسی لوگ بھی راضی ہو گئے. سبحان اللہ. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. ارے خوش رہا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا جائے گا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کی حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. ایک بات اور میں بتا دوں, ایک شعر آ گیا ذہن میں, وہ بات بھی ذہن میں آ گئی. کچھ لوگ مولوی لوگ یہ بھی پروپیگنڈا پھیلائے ہوئے ہیں کہ کچھ مولوی خاص کر خانقاہ ہے اشرفیہ اور کچھ سلسلے کچھ خانقاہ کے لوگ صحابہ کرام کو معاذ اللہ نہیں مانتے. اے عزیز مسلمانوں, جو بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھا ہے وہ سارے صحابہ کو مانتا ہے. ان مولویوں پہ پروپیگنڈا میں بتانا سارے صحابہ کو مانا جاتا ہے, اور سارے صحابہ کی عظمتیں اور جو اللہ نے ان کو منزلیں عطا کی ہیں ان منزلوں کے اعتبار سے اسلاف کی لکھی ہوئی باتوں پر عمل کیا جاتا ہے, مانا جاتا ہے. لہذا ان مولویوں کے کہنے پر مت آنا, آپ حضرات صحابہ کو ماننا, صحابہ کے نقش قدم پر چلنا, اہل بیت سے محبت رکھنا, اہل بیت کے نقش قدم پر چلنا, پنجتن پاک کو ماننا, پنجتن پاک کی محبت میں رہنا. میرے عزیز مسلمانوں, اسی پر یہ اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے جاتے میں آخری بات آپ کے ذہن کے حوالے کروں گا کہ آنے والے جو 12 ربیع الاول شریف آ رہا ہے, ابھی سے آ رہا, ابھی چلے جائیں گے, اس کے بعد جتنی بھی لمحے گزریں گے وہ پھر آ رہا ہوگا. اس وقت کا انتظار کرنا اور ہمیشہ اسی طرح رہنا جس طرح آپ ہو. بہت باتیں نہیں بتاؤں گا, بس مختصر میں آپ سمجھ جائیے. کسی کی پروپیگنڈا میں اور کسی کی پہکاوے میں, کسی کی پہکاوے کی باتوں میں مت آنا. آپ کا علاقہ ہے, آپ کا گاؤں ہے, آپ کا شہر ہے, آپ کو کیسے ایک دوسرے کے شانہ بشانہ چلنا ہے, قدم سے قدم ملا کر کے کیسے چلنا ہے, ہاں میں ہاں ملا کر کے کیسے رہنا ہے, ایک کھان پر کیسے کھانا ہے, ایک گلاس میں پانی کیسے پینا ہے. میرے عزیز مسلمانوں, ہم سب علاقے کے ہیں, ہم سب علاقے کے ہیں, ہم سب اپنے علاقے کے ہیں. وہ علاقے والے ہم خوب سمجھدار ہیں کہ ہم کو ایک جماعت میں کیسے کھڑے ہونا ہے. بس اپنے بزرگوں کے ان باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے. محمود آیا, نہ کوئی بن رہا, نہ کوئی بن. اس طریقے سے ہمیں اور آپ کو اپنے علاقے میں رہنا ہے. کوئی بہار سے آیا تو کوئی تم کو بہاری نہ بنانے پائے, کوئی تو غیر علاقہ والا نہ بنانے پائے. تم اس علاقے کے ہو, اس علاقے میں مل کر کے رہنا, شانہ بشانہ چلنا. ملنے میں نہ تمہارا فائدہ نہ میرا فائدہ, لیکن تمہارے دین کا فائدہ, تمہارے مذہب کا فائدہ, تمہارے قوم کا فائدہ, تمہارے رسول کا, تمہارے نسبت رسول کا فائدہ, نسبت صحابہ کا فائدہ,
نسبت اپنے بیت کا فائدہ، یہ سب فائدے تمہارے لیے ہیں ان باتوں میں، لہذا کسی کی پہچانے باتوں پر مت آنا، استغفر اللہ رب من کل ذنب باتوں میں لے بھلے بھلے نبی کی بات مصطفیٰ جاری رہنا تیرا سلام چلے بس میں ہدایت تیرا سلام شہر یارے میں تاجدہ رے حرم شہر یارے میں تاجدہ رے حرم نوبہار شفاعت تیرا سلام تیرا آج پورے علاقے میں تمامی مسلمانوں نے نکل کر کے تیرے محبوب دانائی غیور ستار الغیور غفار الغیور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم کو بلند کیا ہے مولا، جلوس محمدی کی شکل میں اپنے گھروں سے نکل کر کے مولا تیرے نبی کی محبت میں گرمیوں کو برداشت کیا ہے، صحبتوں کو برداشت کیا ہے، گرمی کی شدت سے لبریز کیا ہے۔ پروردگار ساری صحبتوں کو ان مسلمانوں نے اہل سنت کی جانب سے قبول فرما، اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما مولا۔ یہ گنہگار تیرا گنہگار بندہ خوب جانتا ہے کہ تو نے رحمتوں کے فوارے کو عطا کر کے اس بات کا ثبوت دے دیا کہ میں نے اپنے محبوب کی غلامی کو اس علاقے کے مسلمانوں کی قبول فرما لی ہے مولا، اور قبول فرما لی، اس سے زیادہ قبول فرما لے، اتنا قبول فرما لے، اتنا قبول فرما لے، اتنا قبول فرما لے کہ یہ سارے مسلمان تیرے نیک بندوں کو شمار فرما لے، نیک بندوں کی جماعت میں سب کو شمار فرما لے مولا۔
جو تمنا، جو آرزو، جو خواہش، جو ارادے لے کر کے تیرے پیارے محبوب کے پرچم کو گھروں سے نکل کر کے چلے مولا، ان کی تمناؤں کو، ان کی آرزوؤں کو، ان کی خواہشوں کو، ان کی مرادوں کو پورا فرما دے مولا۔ جو بیمار ہو انہیں شفا فرما دے، جو پریشان ہو ان پریشانیوں کو دور فرما دے، جو قرضدار ہو ان کو قرض سے روزی عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہو مولا مدد فرما کر انہیں نئی جوڑا عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہوں انہیں روزگار عطا کر دے، جو روزگار والے ہوں مولا ان کے روزگار کی برکت مولا۔ تیرے پیارے نبی کی رحمت سبحان اللہ مولا، تو نے فرمایا رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ آج ہمارے اس علاقے کے مسلمانوں نے خوب چرچا کیا ہے مولا، اور تیرے پیارے سرکار سلطان بدر عالم کے آستانے پر پہنچے مولا۔ اس آستانے کا واسطہ، اس مرد مجاہد کا واسطہ، اس مرد کلندر کا واسطہ، اس غازی کا واسطہ مولا، ان کی تمناؤں کو پوری فرما دے، ان کے خالی دامنوں کو بہر مراد سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے سے اتنا محبت دیتے، اتنا محبت دیتے کہ جب بھی تیرے محبوب کی بات آ جائے تو ساری کی محبت ایک جیسا نظر آ جائے مولا، ایک طرح دکھائی دے، ایک پلیٹ فارم پر نظر آئے۔ پروردگار ان سب کو گمراہیت سے بچا لے، اہل بیت کی محبت ان سب کے دلوں میں مولا، خاندان رسول کی محبت ان سب کے دلوں میں عطا کر دے مولا۔ تیرے پیارے محبوب کا واسطہ مولا، جن لوگوں نے جتنا بھی کام ربیع النور شریف کے موقع پر گھروں پر، راستوں پر، پنڈال میں، محفل میں، جلوس میں، مسجد میں، مدرسے میں، اپنی طرف سے اپنے اولادوں گھروں کی طرف سے جو کچھ بھی عطا کیا ہے مولا، اس کو ادائیگی فرما لے، اس کا اجر عظیم نعم القدر سب کو جلد سے جلد عطا فرما دے مولا۔ تو نے فرمایا بہت پہلے انما انا قاسم اللہ یؤتی، میں دینے والا، میرا محبوب بانٹنے والا۔ اے اللہ تیرے محبوب کے سر کے ساری یہ سب بیٹھے ہوئے میرے دامن پکارے مولا، ان کی خالی دامنوں کو ان کے مرادوں کے تحت، ان کے ارادوں کے تحت سب پورا فرما دے مولا، مالا مال فرما دے مولا۔ اے اللہ اس گناہگار کی دعاؤں کو سب کے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ اس ربیع النور کا واسطہ، جتنے ولادت کا واسطہ، میرے آقا کے جنم کا واسطہ، میرے آقا کی پیدائش کا واسطہ مولا، سب کے اولادوں کو خوشحالی عطا فرما، سب کے گھروں کو خوشحالی لا دے۔ پروردگار اپنے پیاروں کو سستے ہوتے پہل میں مجھ گناہگار کی دعاؤں کو سب کے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ تجھے فضیلت سے نہیں لگتی تیرے نہ ہو تو مایوس مولا، بد ہیں لیکن تیرے نبی کے غلام مولا، اس غلامی کا واسطہ مولا، اہل بیت کے غلام، اہل بیت کی غلامی کا واسطہ سب کی تمناؤں کو پورا فرما دے۔ ہماری ماں اور بہنیں مولا، جن کو تو نے کمزور بنایا ہے لیکن آج انہوں نے تیرے محبوب کے لیے حوصلہ دکھایا ہے مولا، ان کے حوصلے کو دیکھ کر کے ان کے جذبات میں اور بلندی عطا فرما دے مولا، ان کے آنچلوں کو نبی کی رحمتوں سے مالا مال فرما دے، ان کی جو تمنائیں ہیں ماں اور بہنوں کو ان کو تو جلد سے جلد پورا فرما دے، ان کو تو جلد سے جلد پورا فرما دے۔ سرکار بدر عالم کا واسطہ مولا، اس آستانے کا، صاحب آستانہ کا واسطہ مولا، میری دعاؤں کو ماں اور بہنوں کے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ کامے درمے قدمے سخنے جن لوگوں نے ربیع النور شریف کے کسی بھی کام کے لیے حصہ لیا ہے مولا، اس حصے داری کا قبول مقبول فرما مولا۔ بہت انتہی باتیں کہیں باتیں سب پر تو قدرت رکھتا ہے پروردگار، اپنی قدرت کاملہ کے تحت میری کہیں باتیں بھی قبول فرما اور کہیں باتیں بھی قبول فرما، اور
اور سب کو بامراد فرما، اور ہم مسلمانوں نے اہل سنت کے دلوں میں آپس میں اتفاق، محبت، الفت، یکجہتی، اتحاد فرما، نفرتوں کو دور فرما۔ مولا ان مولویوں کو جلد سے جلد راہ راست پر فرما، ان کو گمراہیوں سے بچا اور ان کے تقریروں سے مولا قوم کو گمراہ ہونے سے بچا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وجواب ریندا مڑھیا بسیوا شیخ پوروا جگدیشپور ترکھان مرودیا چوبیسواں کوہرائیں ندلا پاؤڑے اور نگرا بھگوان پور جی رام پور رانی گاؤں اور تیتلی مڑھیا جتنے لوگ شامل ہیں ان کی شاملات قبول کرنا۔ مولا ان کی جو تمنائیں ہیں ان کے دلوں کے اندر وہ کہہ نہیں پا رہے ہیں، مولا ان کی تمناؤں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ سب کی آرزوؤں خواہشوں کو پورا فرما دے۔ ہمیشہ ہمیں تیرے محبوب کی اس جلوس کو نکالنے، منانے، چلنے، اٹھنے، بیٹھنے، سنانے کی ان سب کو فرما دے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات تبرک بانٹنے والے تمامی نوجوانوں نے گزارش ہے کہ وہ لیڈیز کی لائن ایک طرف سے لگا دیں اور مردوں کی لائن ایک طرف لگا دیں، اطمینان و سکون کے ساتھ تبرک تقسیم کروائیں اور اپنے حضرات ایک لائن میں لیڈیز ہو جائے، دوسرے لائن میں ایک لائن میں لیڈیز لگ جائیں گے، دوسرے لائن میں جینٹس لگ جائیں گے، اور باہر سے آنے والے حضرات